السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ کا تخت لا کر دینے والا کیا انسان تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتایا انسان تھا کہ جن تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک وزیر کہنے لگا کہ آپ کی مجلس، آپ کی یہ نشست برخاست ہونے سے پہلے قبل ان تقوم من مقامک، میں آپ کے پاس حاضر کر دوں گا۔ وہ دربار لگاتے تھے جس طرح بادشاہ دربار لگاتے ہیں، تو وہ کہنے لگا عفریت نامی جن نا، قال عفریت من الجن انا آتیک بھی قبل ان تقوم من مقامک، آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے آپ کے پاس ملکہ بلقیس کا تخت پہنچا دوں گا۔ اچھا جی۔ دوسرا ایک اور وزیر تھا، قال الذی عندہ علم من الکتاب، قرآن کہتا ہے اس کے پاس علم کتاب تھا، انا آتیک بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، سلمان آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت آپ کے پاس حاضر کر دوں گا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میاں کرو۔ تو وہ پلک جھپکنے کی دیر میں ملکہ کا تخت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر تھا۔ اچھا جی۔ اور سلیمان علیہ السلام نے کہا ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، یہ میرے پروردگار کا میرے اوپر فضل و کرم ہے، اور میرا رب اس ذریعے مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں شکر کرتا ہوں یا میں ناشکری کا ارتکاب کرتا ہوں۔ اب اس شخص کا نہ نام قرآن مجید نے بتایا، نہ انسان جن فرشتہ، نہ کوئی اور ہونا بتایا۔ بعض مورخین نے اس کا نام لکھا ہے آصف بن برخیا، تو اللہ بہتر جانے اس کا نام آصف تھا، واصف تھا، انسان تھا، جن تھا، کیا تھا۔ اور یہ کہ کیا یہ جادو کے ذریعے اس نے یہ کام کیا؟ نہیں جی، اس کا جادو کا کوئی دخل عمل نہیں ہے، وہ حقیقتاً اس طرح ہوا۔ اب آج نا 2023 کی 23 تاریخ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اچھا 2023 ہے۔ آج کے دور میں تو اس کو سمجھنا اور بھی آسان ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ سوال کر رہی ہیں، مجھے نہیں پتا کہاں پر ہو، پاکستان میں ہو یا بیرون پاکستان ہو، ایون کہ آپ زمین پر ہو یا مریخ پر ہو یا چاند پر ہو، تو میں یہاں سے وائس ریکارڈ کر رہا ہوں۔ اب جیسے انٹر بٹن ماروں گا یہ وائس آنن فانن آپ کے پاس پہنچ جائے گی۔ یہ تو ہوئی زمین کی بات۔ ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ لوگ چاند اور مریخ پر پہنچتے ہیں اور وہاں سے ویڈیو یا وائس ریکارڈ ہوتی ہے یا لائیو میں جو ہے وہ گفتگو ہوتی ہے، تو وہ آنن فانن مریخ اور چاند کی بات زمین پر بھی پہنچ جاتی ہے ناسا کے سینٹر میں۔ تو اب یہ کہ یہ کیا جادو کے ذریعے ہو رہا ہے؟ میں جو واٹس ایپ پر اس ریکارڈنگ کو انٹر بٹن ماروں گا یہ آنن فانن آپ کے پاس پہنچے گی، بھلے آپ چاند پر بھی پہنچ جاؤ تب بھی یہ وائس آپ کے پاس آئے گی۔ تو یہ بذریعہ جادو ہے یا بذریعہ اسباب ہے؟ تو جواب ہے کہ اس میں جادو کا کوئی دخل عمل نہیں ہے۔ صدیوں پہلے، آج ہمارے پاس پہلے 2G تھا، پھر 3G تھا، ابھی 4G ہے، 5G ہے، تو کیا معلوم قال الذی عندہ علم من الکتاب، اس کے پاس 100G ہو، 2G 4G 5G، اس کے پاس 100 یا 1000G ہو، یہ تو اللہ ہی آپ بہتر جانتا ہے نا۔ اس میں جادو کی کوئی بات نہیں ہے، جادو کا کوئی دخل عمل نہیں ہے۔ بندہ ہزاروں میل دور ہوتا ہے ایک دوسرے سے، بلکہ ایک کائنات سے دوسری کائنات میں ہوتا ہے، ہیں جی۔ وہ چاند گاڑی چاند پر پہنچ چکی ہے، ہمارے پڑوسی انڈیا والے اپنے دفتر میں بیٹھ کر، ان کا جو ناسا کا دفتر ہوگا وہاں بیٹھ کر وہ چاند گاڑی کا چاند پر باقاعدہ لینڈ ہونا دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے سے گفتگو بھی کر رہے ہیں، اور وہ ہمارا پڑوسی جا کر چاند پر انڈیا کا جھنڈا بھی لگا رہا ہے
اور زمین والے ہم بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں کہ انڈین چاند پر پہنچ گئے اور یہ وہ چاند پر کر رہے ہیں۔ تو اب انڈیا یہ کسی جادو کے ذریعے اوپر پہنچا؟ نہیں جی، اسباب اور اپنی محنت کے ذریعے انہوں نے اتنا بڑا چمتکار کر ڈالا۔ تو یہ جو قرآن کریم میں ہے نا، قال الذی عندہ علم من الکتاب ان آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ حضرت سلیمان صاحب آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت آپ کے قدموں تلے آپ کی خدمت سامنے حاضر ہوگا۔ تو اس میں جادو کا کوئی دخل عمل نہیں۔ جس طرح ہم 4G 5G استعمال کرتے ہیں، اس میں جادو کا کوئی دخل عمل نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں 4G اور 5G دیا ہے، تو وہ جو علم والی ہستی تھی، اللہ ہو سکتا ہے اسے اللہ نے 100G اور 1000G دے رکھا ہو، اللہ ہی آپ بہتر جانتے ہیں۔ ہمارا کام ہے اس پر ایمان لانا۔ ہمارا کام ہے اللہ جب ہمارے اوپر کوئی نعمت اپنی کر دے نا، اس پر ہم نے اکڑ اختیار نہیں کرنی۔ اللہ ہم پر کوئی نعمت کر دے، ہم نے تکبر نہیں کرنا۔ اللہ ہم پر کوئی نعمت کر دے تو اپنے اندر ہم نے ہوا نہیں بھر لینی۔ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، تھوڑا سا اللہ نے احسان کر دیا، اللہ نے انعام کر دیا، اور لو جی حضرت کے اندر پھونک بھر گئی، ہیں جی، اکڑ اور تکبر اور غرور اس میں آ گیا۔